24/7 Teachers Training, our lesson-by-lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publisher. اہداف: مذکر مؤنث کی سمجھ ہونا، مذکر مؤنث الفاظ کی جملہ سازی، مذکر مؤنث الفاظ کی درست بناوٹ سے لکھائی۔ اعادہ کی سرگرمی نمبر 1، بچوں کو چند واحد الفاظ کے فلیش کارڈز باری باری دکھائیں اور ان سے کہیں کہ ان کے جمع الفاظ بنائیں، جیسے باجا، باجے، طوطا، طوطے، پرندہ، پرندے، جوتا، جوتے وغیرہ۔ سرگرمی نمبر 2، بچوں کو مذکر مؤنث کی کہانی سنائیں۔ مذکر اور مؤنث کی کہانی۔ امی اور ابو بازار سے آئے تو تایا، تائی، چچا، چچی، پھوپھا اور پھپھو پہلے ہی گھر آئے ہوئے تھے۔ دادا اور دادی ان کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ امی نے جلدی سے سب کے لیے کھانا بنایا اور نانا نانی کو بھی اپنے گھر مدعو کر لیا۔ سب بہن بھائی ایک دوسرے سے مل کر بہت خوش ہوئے۔ دادا اور دادی نے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو بہت پیار کیا۔ کھانے کے بعد سب باغ میں گئے جہاں ایک بلی اور بلا بھاگ رہے تھے۔ کہانی سنانے کے بعد بچوں سے ایک جیسے الفاظ کی شناخت کروائیے، جیسے چچا، چچی، تایا، تائی، پھوپھا، پھوپھی۔ بچوں کو بتائیں کہ چچا مذکر اور چچی مؤنث ہے، یعنی ہم نر کو مذکر اور مادہ کو مؤنث کہتے ہیں۔ آپ بچوں سے کہیں کہ وہ کہانی کی ورک شیٹ میں سے مذکر اور مؤنث کی شناخت کرتے ہوئے ان کے گرد دائرہ لگائیں۔ سرگرمی نمبر 3، بچوں کو 4 گروپس میں تقسیم کریں۔ ہر گروپ میں مؤنث الفاظ اور مذکر الفاظ کے فلیش کارڈز تقسیم کریں۔ ان سے کہیں کہ مؤنث کو ان کے متعلقہ مذکر الفاظ سے ملائیں۔ سرگرمی نمبر 4، بچوں سے چند مؤنث اور مذکر الفاظ کے ہجے کروائیں، جیسے ا، ب، بو، او، اب، بو، ا، م، می، ہی، ام، می، خا، آ، لو، او، خالو، خ، آ، لا، ہ، خالہ، نا، آ، نا، ہ، نانا، نا، آ، نی، ای، نانی وغیرہ۔ سرگرمی نمبر 5، تختہ تحریر پر چند مذکر اور مؤنث الفاظ لکھیں، ان کی بناوٹ واضح کریں۔ اب بچوں سے کہیں کہ وہ کتاب میں خود مذکر کو مؤنث سے ملائیں اور انہیں کاپی میں خوش خط لکھیں۔ اختتامیہ، 2 بچوں سے کہیں کہ مذکر اور مؤنث کو ایک ہی جملے میں استعمال کریں، جیسے میرے امی اور ابو گھر میں ہیں، آج میرے دادا اور دادی بہت خوش ہیں۔ اضافی کام، بچوں سے کہیں کہ وہ سادہ کاغذ پر مذکر اور مؤنث الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے جملے بنائیں۔ نوٹ: بچوں کا یہ کام ان کے ناموں کے ساتھ سافٹ بورڈ پر آویزاں کریں۔